والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیں سارے. پڑھیں سارے دوست. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم. گرامی قدر علماء کرام، حاضرین محترم، جنہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ ٹیک چھوڑ دیں. یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. یہ کلاس ہے، کلاس. یہ کیا ہے؟ ہاں. اور یہاں ہم ایمان سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی نشستیں اب تک ہوئی ہیں وہ ایمانیات پہ ہوئی ہیں، اور آج کی نشست بھی دوسری مجلس ہے ایمان بالکتب کے سلسلے کی. یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ ڈھونڈنے نکل جائیں کبھی تو شاید روئے زمین پہ کہیں دو چار جگہ ملیں ایسی. یہ کہیں اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو. پہلے تو درس قرآن ہی نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈتے رہیں گے. درس قرآن کے نام پہ بہت کچھ ہوگا، درس قرآن نہیں ہوگا. اس کے بعد الا ماشاء اللہ ایسا عنوان نہیں ہو. ابھی تک یہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں جو بہت بڑی گواہی ہیں اس بات کی، جو ہر بار یہ کہتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. بہت بڑے جید اور سینئر عالم دین، تقریباً 90 سال عمر مبارک ہے ان کی. تو بس یہ کافی ہے جو میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایمان بالکتب. سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان. اس پہ ہم 3 نشستیں کر چکے ہیں. اس کے بعد ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پہ ایمان. اس پہ بھی 3 نشستیں کر چکے ہیں. اور اس کے بعد ہے ایمان بالکتب. رسالت پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. انسان اور قرآن اور رحمان، اس پہ بھی ابتدا میں شروع میں بات کر چکے ہیں. اب جو گفتگو ہے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندہ یہاں مستقل روٹین میں نہیں آتا ہے اور ایک مجلس چھوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ آگے کا ہے نہ پیچھے کا. اس کا ربط ٹوٹ گیا، تسلسل ختم ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایمان بالکتب، جن کو ایمان کی صفات یاد ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. انہیں چونکہ اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا، رٹا لگایا ہوتا ہے
تو یہ یاد رکھیں، ایمان میں رٹا نہیں چلتا، نماز میں رٹا چل سکتا ہے کہ چلو یاد کیا ہوا پڑھ دیا تو نماز ہو گئی ہے۔ جو 90% مسلمان ہیں نا کہ نماز ہو گئی ہے بس، یہ نہیں پتا کہ نماز قبول بھی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو صرف ہو جانے سے بھی کام نہیں بنتا بھائی صاحب، یہ کوئی وابڈا کا یا ریلوے کا دفتر تھوڑی ہے کہ وہاں حاضری لگا کے نکل گئے کہ چلو جی ہو گئی حاضری، بندہ آیا ہوا ہے، وہ سرکاری دفتر تھوڑی ہے۔ یہ تو عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ ہے، جو تمہیں ازل سے ابد تک ایک نطفہ ناچیز سے فی احسن تقویم تک لے جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق بندے کا ہونا چاہیے، اپنے خالق کے ساتھ۔ ماں باپ ایک وقتی وسیلہ ہوتے ہیں بندے کے دنیا میں آنے کا، ایک سورس ہیں، وہ بھی بندہ خود نہیں چنتا۔ ماں باپ خود سلیکٹ کرتا اپنے کہ یہ میری امی ہوگی، یہ میرا ابا ہوگا، نہیں، اس کے پاس چوائس نہیں۔ نہ ہی ماں باپ کے پاس ہے کہ بچے کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیں کہ اے بچہ میرا ہے، نہیں۔ ماں باپ بھی اسی نے دیے، ماں باپ کو بچے بھی اسی نے دیے۔ وہ اس لیے کہ ذرا چیک کریں کہ ماں باپ مجھے یاد رکھتے ہیں یا بچہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو ایک انگریز بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، یہودی عیسائی بھی، ایک مسلمان بھی کر رہا ہے، تو اس میں فرق ہے، اس میں وہ یاد رکھیں۔ وہ یہیں بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گا، کبھی جب ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے پھر سمجھ۔ یہ جو ناچ گانے کے اب پروگرام شروع ہو گئے نعت خوانی کے نام پہ، اس میں جو پلے ہے وہ بھی جائے گا۔ جو اب انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، ریلیجیس انٹرٹینمنٹ، اس میں جو اگلا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ تو ایمان بالکتب کیا مطلب؟ کتابوں پر ایمان۔ کون سی کتابیں؟ جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے پیغمبروں پر۔ کون کون سی ہیں؟ کتنی ہیں؟ ٹوٹل جو اتاری ہیں ٹوٹل 104 ہیں، صحیفے اور کتابیں ملا کے صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹوٹل 104۔ ان سب پہ ایمان ہے نا۔ ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا اپنے پیغمبروں پر، میں اس سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس میں 4 کتابیں ہیں، 100 کے قریب صحیفے ہیں۔ ہم پہ کرم اور احسان یہ ہے کہ جو کچھ ان 104 میں تھا وہ سارا ملا کے رب نے ہماری ایک میں رکھ دیا، اور جو ان میں نہیں تھا وہ بھی اس میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک ڈالنے والے آئیں گے بڑے، دشمن کا کام کیا ہے؟ شک ڈالنا۔ تو کائنات کا سب سے بڑا وائرس جو ہم نے ڈائیگنوز کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وائرس آف ڈاؤٹ۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی وائرس وجود میں نہیں آیا، اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ تو جسے قرآن نصیب نہیں ہے وہ وائرس زدہ ہے۔ جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے، اس کا وجود اس وائرس سے بھرا ہوا ہے، جس کا علاج دنیا کی کسی ویکسین میں نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ آج آپ کو یہ جو نئے لوگ ہیں انہیں سمجھ آئے گی پہلی بار کہ یہ آیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر اپنے وجود سے ریب کا وائرس ختم کرنا ہے، شک کا وائرس ختم کرنا ہے، تو قرآن کی ویکسین اپنے وجود میں رچاؤ۔ نہیں ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، پھر عین نماز میں بھی گناہ کر رہے ہوگے، نماز میں کھڑے مسجد میں وضو کر کے قبلہ رو بھی گناہ کما رہے ہوگے، وضو خانے میں بیٹھے وضو کرتے ہوئے بھی گناہ گار ہو رہے ہوگے، باقی جو گناہ کے اڈے ہیں وہ تو چھوڑ دو۔ عین مسجد میں بیٹھا بھی بندہ گناہ گار ہو رہا تو اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ بولو۔ اس لیے اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، اسے گتا جلد یا کاغذ نہ سمجھیں، باقی جو تیری کتابیں ہیں گتا جلد کاغذ، اس کو کہیں شکل یا صورت میں ویسی دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں۔ فرمایا یہ کتاب زندہ ہے، کیونکہ حی و قیوم کا کلام ہے، حی و قیوم کا کلام ہے، اور جو اس سے جڑے گا وہ بھی حی و قیوم ہو جائے گا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمتوں سے بھرا ہوا کلام جو زندہ کتاب ہے، حکمت اولا یزال است قدیم، اور اس کی حکمتیں لا زوال ہیں اور قدیم ہیں۔ اس پہ ہم پچھلی بار بات کر چکے ہیں، قدیم پہ، پتہ نہیں کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ قدیم کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو پتہ ہے؟ قدیم کا مطلب پرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ یہ تمہاری ڈکشنری ہے، جو زوال پذیر ہونے والی ڈکشنری ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی لغت، اس کا مطلب ہے قدیم کا مطلب پرانا ہے۔ قدیم جب قرآن کو کہا جائے اور اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پہ بولا جائے تو یہ حادث کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ حادث، حدث، حدیث، حدث یحدث تحدیث۔ حادث کہتے ہیں نئی چیز کو، جدید چیز کو، جو وجود میں آئی ہو، بنی ہو، کبھی پیدا ہوئی ہو۔ یہ ساری مخلوق حادث ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق سے کیا مراد؟ جو بھی کبھی پیدا ہوا ہے، کبھی کسی صورت میں پیدا ہوا ہے، وہ چاہے نور سے بنا ہو، چاہے خاک سے بنا ہو، چاہے نار سے بنا ہو۔ جو چیز بھی کبھی وجود میں آئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، کریٹ ہوئی ہے، ڈسکور ہوئی ہے، وہ حادث ہے۔ اور جو چیز ابد الآباد تک ہو اور ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو، لم یلد ہو ولم یولد ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ اور قدیم اس تاریخ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ قدیم ہے، پرانا نہیں ہے۔
اللہ کیا ہے؟ قدیم، جس کو کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور اللہ کا کلام قرآن پاک یہ بھی قدیم ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر آگے بات چلے گی. اللہ کا کلام قرآن، اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے. یہ نہیں ہو سکتا ذات قدیم ہو اور صفات بعد میں وجود میں آئیں. یہ مخلوق میں ہوتا ہے. پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر شعور حاصل کرتا ہے. جب عالم بن جاتا ہے تو کہتے ہیں علامہ صاحب. جب پیدا ہوتے ہیں تو نہیں علامہ صاحب کہتے ہیں. قاری صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، شیخ صاحب، یہ بعد میں بنتے ہیں سارے. پیدا ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے جی شیخ صاحب کے گھر پیدا ہوئے تو اب شیخ صاحب ہو گئے، رانا صاحب کے گھر پیدا ہوئے تو رانا صاحب ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو اللہ کی ذات قدیم ہے. جب ذات قدیم ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. یہ بھائی صاحب آپ باہر لے جائیں، کیوں ابلیس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ اور تو نہیں کسی کا موبائل کھلا؟ جو بندہ موبائل بند کیے بغیر یہاں بیٹھا ہے نا، وہ بیٹھا نہیں ہے، وہ سمجھو شیطان کا نمائندہ ہے یہاں. ابھی کسی بھی وقت وہ بٹن دبا سکتا ہے. آپ تک جو چیز پہنچنی ہے نا، اس میں آپ خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دیکھا، یہ تصدیق ہو گئی. میر نے کہا حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا. اب آپ کی ایبیلٹی سے میں اوپر جا رہا ہوں. آپ لوگوں جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ ایبیلٹی نہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کروں، نہ آپ کی یہ کوالیفیکیشن ہے. یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ایمان ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. جو بندہ ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے. مثلا اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ نہیں رکھتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ پہ فرشتوں پہ رکھتا ہے، کتابوں پہ نہیں رکھتا. اللہ فرشتوں کتابوں پہ رکھتا ہے، رسولوں پہ، تو وہ مسلمان. آخرت پہ نہیں رکھتا، موت کے بعد اٹھنے پہ نہیں رکھتا. اس کو کہتے ہیں ضروریات دین، جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں ہماری دینی محافل میں ان کے سوا سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہم فاؤنڈیشن کے بغیر، بیس کے بغیر ہی عمارت کھڑی کرنے نکلے ہوئے ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو بنیاد کے بغیر ہی عمارت بنانے کے چکر میں ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. ایک تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دلوں میں اتار لیں، اور آج اپنے اس عقیدے کی تجدید کر لیں کہ قرآن پہ ایمان کا ہمیں دیکھیں کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ قرآن پہ ایمان لائے تو اللہ کی ساری کتابوں پہ ایمان لائے. یہ ہمارے لیے سہولت ہے. خاتم النبیین کی امت ہونے کا یہ ایکسٹرا بونس ہے.
ختم نبوت کا یہ بھی مطلب ہے، اور قرآن نے اسی سے بات شروع کی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، اوپر پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ساتھ جب بات مکمل کی تو وہاں کہا کہ مسلمان ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، جو نماز قائم کریں، جو زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ جو آپ پر اترا ہے اس پر ایمان لائیں۔ جسے پتہ ہی نہیں آپ پر کیا اترا ہے وہ ایمان کیا لائے گا؟ اور بما انزل من قبلک، جو آپ پہ اترا اس پہ بھی، اور جو آپ سے پہلے اترتا رہا ہے اس پر بھی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ آخرت پر یقین ہو ہی نہیں سکتا کسی کو جب تک اس کتاب پہ ایمان نہ ہو، اسے آخرت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ وہ دنیا کا بندہ بن کے ساری زندگی دنیا کی پوجا میں کر کے مر جائے گا، آخرت کا تو نام لینے کا بھی اب ٹائم نہیں کسی کے پاس، تا وقت کہ اسرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں، اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے، دوبارہ اس کو سنیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ اترا اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لے آئے تو کیا ہے؟ بولو، اس پر ایمان لے آئے تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ آپ پہ ایمان لانا ہے، اور آپ سے پہلے جو نبی ان پہ ایمان لانا ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر اللہ کہتا جو بعد میں آئے گا اس پہ بھی ایمان لانا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے قرآن میں۔ آپ سے پہلے تو ہوئے ہیں، آپ کے بعد ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی سمجھ آ جائے تو مسئلہ ختم نبوت کی روح سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنایا، قرآن کو آخری کتاب بنایا، اسلام کو آخری شریعت بنایا، اور ہمیں آخری امت بنایا۔ بس خدا بر ما شریعت ختم کرت، بر رسول ما رسالت ختم کرت۔ ہم پہ اس نے شریعت مکمل کر دی اور ہمارے آقا پر اس نے رسالت مکمل کر دی۔ ختم ہونے کا مطلب ہے مکمل ہونا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ختم ہونے کا مطلب مکمل، تکمیل ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ اب کون سا کوئی آ کے بیچ میں اپنا سینگ پھنسائے؟ تو وہ پہلے بتا دیا تھا کہ 30 کذاب اور دجال آئیں گے میرے بعد جو دعوے کریں گے اور فتنے پھیلائیں گے۔ وہ فتنہ بھی اس وقت اس موجودہ فتنوں میں بالکل گھسا ہوا ہے، دھسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اشارہ آپ کو دیا ہے وائرس آف ڈاؤٹ کا، کیونکہ شک وہ خطرناک وائرس ہے جو اس وقت دشمن کے پاس ہے، اور اس کو وہ استعمال کر رہا ہے مسلمان امت کے خلاف، اور یہ چیلنج ہے بہت بڑا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل و صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، کتابیں، ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ اور قرآن پاک کا تقریباً 55 بار ذکر قرآن میں کیا ہے نام کے ساتھ، یعنی 55 نام ہیں قرآن کے۔ قرآن میں قرآن کے 55 نام ہیں، اس میں سے 5 تو مسلمان کو یاد ہونے چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟
جس پہ ایمان لایا ہے. جب نازل کرنے والا بار بار اس کا ٹائٹل چینج کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی معنوی جہت کھولتا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے، ایک رخ یہ بھی ہے. تو جو بندہ جاہل ہے وہ قرآن سے فیض نہیں لے سکتا. اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو اگر آپ اکتفا کر کے بیٹھے رہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے جی انہوں نے پڑھ لیا علامہ صاحب نے تو ہمارے لیے، نہیں، ایسا نہیں. علامہ صاحب نے تو اس لیے زیادہ پڑھا کہ اوروں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے. آپ اپنے جو کا تو پڑھ لینا. وہ تو فرض کفایہ ہے. علماء جو ہیں، جس بستی میں ایک عالم نہیں ہے وہ پوری بستی 24 گھنٹے گناہگار ہے. فرشتے ان کا گناہ لکھتے ہی رہتے ہیں مسلسل. آپ سوچیں ایک عالم کی شان کیا ہے. عالم اپنے گھر سویا ہے، پوری بستی اس کے صدقے گناہ سے محفوظ ہے. اس لیے فرمایا کہ عالم کو صرف دیکھتا ہی رہے تو بھی ثواب ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ نمائندہ ہے زمین پہ. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر وہ عالم کام میں لگا ہو، ایکٹیویٹڈ ہو، ان پروسیس ہو، تو پھر اس کی شان اور بھی بڑھ جاتی. درجے جیسے نبیوں رسولوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے پھر علماء میں بھی ہیں. تو ایک کوالیفائڈ عالم اور صاحب تقوی عالم جو کسی بستی میں ہے اور لوگوں کی دینی اور علمی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کا وہاں ہونا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. یعنی وہ اکیلا بندہ ان سب کو گناہگار ہونے سے بچا رہا، ورنہ یہ سارے گناہگار ہیں. فرض کفایہ اسی کو کہتے ہیں نا. یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ فرض کفایہ، یعنی 10 20 40 50 بندوں نے پڑھ لی تو باقی بستی کو وہ کفایت کر گیا ہے، اس لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. ورنہ تو ساری بستی گناہگار تھی نا، کوئی بھی نہ پڑھتا تو پورا محلہ، پورا علاقہ، پوری بستی گناہگار اور پورا شہر گناہگار. تو کچھ نے پڑھ لی تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو گئی، کفایت کر گئی. اب وہ یہ ہو رہا ہے، اس عالم کا ہونا گناہگار ہونے سے بچا بھی رہا ہے اور ثواب عطا فرما بھی رہا ہے. وہ گناہ کو بھی کفایت کر رہے ہیں، ثواب کو بھی کفایت کر رہا ہے. گناہوں سے بچا بھی رہا ہے، ثواب پہنچا بھی رہا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حدیث کا عالم سفر میں ہوتا ہے نا، شاہد صاحب پوچھتے ہیں کہاں پہنچے ہیں جی، اس کا آن روڈ ہونا، اس کی یہ شان ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جہاں کہیں عذاب نازل ہونا ہو اور وہ حرکت میں ہو تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ میرے محبوب کی حدیث کا طالب علم جا رہا ہے، واپس عذاب ٹل جاتے ہیں، بلائیں وبائیں. یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اللہ گھماتا پھراتا ہے ایسے بندوں کو کہ کسی ایسے روڈ گلی کوچے سے گزرو، ایسے رستے میں جاؤ، ایسی سڑک پہ جاؤ. یہ بھی اللہ کا پروگرام، اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کے پروگرامنگ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس فضا، اس بستی، اس محلے، اس گلی میں اس وقت ضرورت ہے تو پہنچا دیا جائے. اب آپ کی کچھ گراؤنڈ بن گئی. یہ حدیث پاک جو آپ کو سنانے لگا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے اور تقدیر کا باب ہے. تقدیر جس پر بہت کم بات ہوتی ہے اور بس سب سے نازک ترین ہمارے دین کا جو باب ہے وہ کتاب التقدیر ہے، جو بندے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھ دی گئی ہے. یہ حدیث پاک سن لیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے
اس میں دو جلیل القدر پیغمبروں کا مناظرہ ہے. کیا ہے؟ مباحثہ ہے، ڈیبیٹ ہے. اور یہ بیان وہی کر سکتا ہے جو ان دونوں سے اوپر ہو. امام الانبیاء ہی اپنے مقتدیوں کے مناظرے کو بیان کر سکتا ہے. اس لیے پڑھنے لگا ہوں میں، اور غالباً پہلی بار کسی کو سنانے لگا ہوں. اس حدیث کی نزاکت کی وجہ سے جو اہل علم ہیں وہ اس وجہ سے بیان نہیں کرتے، اور جو بے علم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بیان کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ آج کی ہماری اس نشست کا حاصل ہے، یہ حدیث پاک، اور اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. اللہ پاک نصیب کرے سب کو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما. کمال یہ ہے کہ اس مناظرے کے صدر مناظر خود خالق کائنات رب ذوالجلال، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو مناظر ہوں، صدر مناظر ہوں، اور جو مناظرے کو بیان کر رہا ہے وہ نہ ہو. تو محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آدم علیہ السلام ابو البشر اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، دونوں ہی کمال جلیل القدر ہستی. اللہ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے ہو گئے، باپ بیٹا بھی ہیں ایک نسبت سے. فحج آدم موسیٰ علیہم السلام. یہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام پیغمبروں پہ سلام بھیج رہے ہیں. آپس میں آمنے سامنے ہوئے. بولا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بڑا جلالی ہے، مزاج میں جلالیت ہے. گفتگو ہوئی، آپس میں شروع تعارف ہوا، بات چیت ہوئی. تو ایک دم گفتگو میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت الذی خلقک، اللہ بیدی، آپ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. آدم علیہ السلام اس کائنات میں وہ ہستی ہیں جو باپ کی صلب یا ماں کے شکم سے نہیں آئے، بلکہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے سارے ماں باپ کی بنیاد خود اپنے دست قدرت سے تیار کی، حتیٰ کہ عورت کو بھی مرد کے وجود سے نکالا. پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو باپ کی دعا بھی ساتھ تھوڑی شامل کر دیں. ماں بھی خود باپ کے وجود سے نکلی ہوئی ہے بھائی، اس لیے ابا جی کو کھڈے لائن لگایا ہوتا ہے. افسوس، ماں بھی وجود باپ سے نکلی ہے. یہ سوچ لو، کائنات میں اصل باپ ہی ہے. ہاں، کائنات کی اصل باپ اور مرد ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے اس طریق کو پسند کیا، ورنہ کارخانہ قدرت میں فیکٹری لگ جاتی، بچے بن بن کے نکلی جاتے، پھر کیا نکل سکتے تھے؟ انسان ہی بنانے تھے نا، بنا ہی جاتے، تیار کر دیتے، لو بھی بناؤ، بھیجی جاؤ دنیا میں. یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ ایک جوڑا ہو، پھر ان کی باقاعدہ قانونی شرعی آپس میں رشتہ ازدواج ہو، شادی ہو، پھر آگے چلے. تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں ان سے افضل ہیں، لیکن بیٹے ہیں، وہ باپ ہیں۔ کہا جی آپ ہی وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور پھر اپنی روح میں سے روح پھونکی اس پتلے میں، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اور پھر اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، پھر اپنی جنت میں آپ کو مکین فرمایا، جنت میں آپ کو سٹے دیا جنت میں، اور پھر ثم احبطت الناس بخطیتک الی الارض، پھر آپ نے اپنی ایک لغزش سے سارے انسانوں کو زمین پہ اتروا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ابو جی جنت میں ہوتے تو بچے بھی سارے جنت میں ہونے تھے نا۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اچھے بھلے جنت میں رہ رہے تھے، وہیں رہتے، سارا کچھ وہیں ہوتا، نہ یہ پھڈے ہوتے، نہ اتنے لمبے چوڑے کھاتے کھلتے، تو یہ ساری شانیں جب مل گئی تھیں تو پھر آپ نے اپنی ایک خطا سے سارے بندوں کو زمین پہ پہنچا دیا۔ یہ نہیں کہا آپ زمین پہ آ گئے۔ یہ ہے پیغمبروں کا کلام اور پیغمبروں کے امام کی زبان۔ تو جناب آدم علیہ السلام والد نے، باپ نے جواب دیا، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وکلامہ وآتاک الالواح فیہا، اچھا تو وہ موسیٰ ہے نا جسے اللہ نے رسالت کے لیے چنا، پھر طور پہ کلام کیے، باتیں کیں، پھر تمہیں تورات کی شکل میں الواح عطا کی۔ لوح کی جمع ہے تختیاں۔ تورات کیا تھی؟ گولڈن بورڈز تھے، تختیاں تھیں۔ پھر تمہیں آدم علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا تورات کی شیپ کیا ہے، پھر تمہیں وہ تختیاں تورات کی شکل میں، فیہا تبیان کل شیء، اور تورات وہ کتاب تھی جس میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی۔ وَقَرَّبَكَ اللَّهُ نَجِيًّا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے نجات عطا کی فرعون سے، رستے بنائے دریائے نیل میں، اللہ نے اپنا قرب دیا۔ فَبِكَمْ وُجِدتُّ فِي التَّوْرَاةِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، اللہ اکبر۔ فرمایا تورات میں کوئی میرا ذکر پڑھا ہے تم نے؟ میری پیدا ہونے، میری تخلیق سے کتنے سال پہلے تورات میں میرا ذکر تھا؟ قال موسیٰ ب40 عاما، موسیٰ علیہ السلام کا جی 40 سال پہلے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا، یہ نہیں کہا جی مینوں کی پتا ہوئے۔ باپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات میں کیا لکھا ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے۔ اور یہ امام اپنے مقتدیوں کی کوالیفیکیشن بیان فرما رہے ہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا فَهَلْ وَجَدتَّ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ قاری صاحب یہ تورات کی عبارت ہے، یہ صرف قاریوں کو ہی سمجھ آ سکتی ہے، حافظوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ موضوع تورات ہے، آیت قرآن کی ہے، اس کا مطلب قرآن میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو لفظ بلفظ تورات میں ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ بھی تورات میں ہے۔ وعصی آدم ربہ فغویٰ، اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور راہ سے ہٹ گئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 121 تورات میں بھی موجود ہے۔ اب باپ نے دیکھیں دلیل کیا دی بیٹے کے سامنے، فرمایا تورات میں یہ پڑھا تھا تم نے موسیٰ؟ قال نعم، ان کا جی پڑھا تھا۔ تو فرمایا افتلوموننی ان اعمل عملا كتبه الله علی اعمله قبل ان يخلقنی ب40 سنہ۔
تو مجھے اس چیز کا الزام دے رہا ہے جو میرے رب نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، فرمایا آدم جیت گئے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنی حجت قائم کر دی، موسیٰ علیہ السلام دلیل دے دی۔ تو کہتے ہیں یہ آیت دلیل دے رہی ہے اس بات کی کہ اس کے خطا تو کیا، خود اس کے وجود سے بھی پہلے یہ طے ہو چکا تھا، یہ لکھا جا چکا تھا، اللہ کی طرف سے یہ قانون بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی کا کلام جب وہ تورات کی شکل میں نازل ہو رہا ہے یا قرآن کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، تو وہ تو لوگوں کے وجود سے پہلے وہ کلام اللہ کی بارگاہ سے صادر ہو چکا ہے۔ اس میں سے جو نقطہ اس وقت ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے قرآن کا قدیم ہونا، کلام کا قدیم ہونا، چونکہ کلام صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر میں ہر چیز لکھ دی ہے، قرآن بھی اسی میں سے ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام جیسا نہیں، اور حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا یا قوم لم تعظوننی ان ابلغ کلام ربی۔ اے لوگو اس بات پہ مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، تمہیں یہ برا کیوں لگتا ہے جب میں اللہ کا اپنے رب کا کلام تمہارے آگے پیش کرتا ہوں، تمہیں چبھتا کیوں ہے؟ یہ کن کو کہا تھا؟ عربوں کو، جو فصیح و بلیغ لوگ تھے، عرب کے بدو جو تھے۔ قرآن کو یہ شان عطا کرنے کی بہت وجوہات و اسباب ہیں، ایک یہ بھی تھی، ایک ضرورت بھی تھی، اور ضرورت یہ تھی کہ جس قوم میں قرآن اتارا گیا تھا اور جن کو مخاطب کیا گیا تھا وہ کلام کے بادشاہ تھے، وہ کلام کے، یعنی وہ ایمان نہ لا کے بھی قرآن کی وہ داد دے سکتے تھے جو یہاں ساری دنیا ایمان لا کے بھی دینے کے اہل ہی نہیں ہے۔ یعنی اس پہ حال کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام پر اترنے والی ایک آیت صحرا میں قاری نے پڑھی فاصدع بما تؤمر وارد عن المشرکین، تو بدو سن رہا تھا، وہ سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا کس کو سجدہ کیا تم نے؟ اس نے کہا اس کلام کی فصاحت کو۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں فصاحت کہتے کسے ہیں، فصاحت ہوتی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ علامہ البیان کی تفسیر ہے۔ اب آپ سوچئے یہ علامہ البیان جو ہے یہ شان رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو دی ہے، یعنی بیان اللہ نے حضور علیہ السلام کو سکھایا اور بطور معجزہ سکھایا ہے، ورنہ وہاں حکم ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے سناؤ اور پہنچاؤ، جیسے بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ رب سے دعا کرتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ اللہ میں کیسے اس طرح پہنچا سکتا ہوں جیسے پہنچانے کا حق کیا ہے، میری زبان میں وہ روانی وہ فصاحت ہے نہیں، وہ وسعت نہیں ہے، ویسے ہی لکنت تھی ٹیکنیکلی بھی۔
تو دعا کی، مدد مانگی اور رب نے پھر عطا کی۔ یہاں کیا عالم ہے؟ یہاں بن مانگے کا علم نشرح لک صدرک، نے آپ کو شرح صدر دیا ہے، یعنی جو کتاب آپ پہ اتاری وہ بھی معجزہ ہے، اور جس پر اتاری وہ خود بھی معجزہ ہے۔ اب کتاب بولے یا کتاب والا بولے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، لیکن قرآن کو ماننا پڑا اسے، قرآن کی عظمت کو سجدہ کرنا پڑا ابو جہل کو بھی، اور صرف کہاں کیا؟ جو سب سے چھوٹی سورت تھی، انا اعطیناک الکوثر پر۔ اسے جناب بلال حبشی کو حضور علیہ السلام نے کہا نا کعبے کی دیوار سے لٹکا دو، تو جب ابو جہل آیا اور چیک کیا باقی لوگوں کی کلام کو بھی اور اس 3 لائنوں کی مختصر ترین سورہ مبارکہ کو بھی، تو اس کے ہاتھ میں ایک برچھی ہوتی تھی، اس سے وہ غلطیاں لگاتا تھا عرب بڑے بڑے شاعروں کے کلام پہ کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ اس میں کمی ہے، یہ فنی عیب ہے۔ جب وہ اس کلام کو آیا دیکھنے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہا اور برچھی ہوا میں معلق رہی، اسے سمجھ نہ آئی کہ اب میں کہاں یہ اس کی نوک رکھوں برچھی کی۔ تو آخر اس کے منہ سے نکلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ہوا کلام البشر۔ اس کافر مطلق نے مان لیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلام قدیم سے قلبی تعلق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔